بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ذی الحجہ کے آخری عشرے کی سوموار کا دن ہے اور یہ تیسرے عشرے کا پہلا سوموار ہے اور 10 دن باقی رہ چکے ہیں ذی الحجہ کے مہینے کے۔ آگے محرم الحرام کا مہینہ آپ سب کو للکار کر صدمے کے ساتھ بلا رہا ہے کہ اے مسلمانوں آ جاؤ اور اپنے نبی کی آل کے ساتھ جو امت محمد نے ظلم کیا اس کی داستان سن لو، اس کو دیکھو، پرکھو، سمجھو کہ اس کائنات کے اندر کیسا نظام ہے۔ ہمیشہ جب دنیا کو تخلیق کیا گیا تھا تو اس وقت 2 ٹولے بن چکے تھے، ایک میرے اللہ کا سچا اور سیدھا راستہ جس کو رحمانی کہتے ہیں، رحمانی صراط المستقیم، اور دوسرا جو ہے وہ شیطانی۔ 2 راستے ہیں، ایک نیکی والا، ایک بدی والا، ایک پازیٹیو، ایک نیگیٹو، ایک سچا، ایک جھوٹا، ایک نر، دوسرا مادہ۔ ہر چیز کے اللہ نے جوڑے بنائے۔ یہ کرنے والا تو میرا اللہ تھا نا، اگر وہ چاہتا تو شیطان کو نیست و نابود کر دیتا، لیکن اللہ نے ایک دنیا کا نظام بنانا تھا اور اپنے بندوں کے اوپر ایک امتحان سی گھڑی لے کر آنی تھی۔ یہ ہر بندے پر ایک امتحان ہے۔ دیکھو نا، حضرت ابراہیم خلیل اللہ ذی الحجہ کے مہینے میں، اسی لیے تو عید الاضحیٰ منائی جاتی ہے، خوشی کا دن ہے۔ اللہ نے بڑھاپے کی حالت میں حضرت ابراہیم کو بیٹا عطا کیا جس کا نام اسماعیل تھا۔ بوڑھے ہو گئے تھے تو بڑھاپے کی حالت میں جب ملا نا تو ابراہیم کو بہت زیادہ محبت اور انس تھا اس بچے کے ساتھ۔ تو اللہ نے آزمانے کے لیے کہا کہ میرے پیغمبر تو اس طرح کر کے سب سے جو پیاری چیز ہے اس کو ذبح کر دو میرے نام پر۔ تو ابراہیم سوچنے کے بعد فیصلہ کرتے ہیں کہ اللہ تو بیٹا مانگ رہا ہے، جس سے میں محبت کرتا ہوں، اللہ کہہ رہا ہے کہ اس کو لے آؤ اور اس کو میرے نام پر ذبح کر دو۔ کتنا بڑا امتحان تھا۔ تو ابراہیم خلیل اللہ نے اللہ کے حکم کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے معصوم بیٹے سے مشورہ کیا، میرا پتر، میرے اللہ نے اور آپ کے اللہ نے یہ مجھے حکم دیا ہے، اس نے مجھے بھی بنایا ہے، تجھے بھی بنایا ہے، میں نبی ہوں، میں اللہ کا خاص بندہ ہوں، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ اپنے بیٹے کی گردن پر چھری رکھو۔ اس بات کا لب لباب تو یہی تھا نا کہ سب سے پیاری چیز، سب سے پیارا تو بیٹا تھا۔ تو ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے نے کہا کہ یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جی، جس بات کا، جس کام کا حکم ہوا ہے وہ کام جلدی کر دو، ہو سکتا ہے دیر کرنے سے میرا رب ناراض نہ ہو جائے، وہ کہے کہ اب تو میں قربانی یہ قبول نہیں کروں گا، فی الفور مجھے قربان کرو۔ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اگر اللہ نے چاہا، جس نے پیدا کیا ہے مجھے اور آپ کو، تو اگر اس نے چاہا تو وہ بچا لے گا، اگر اس نے چاہا تو ذبح ہو جاؤں گا، تو میں بھی صبر کر لوں گا۔ کر لو۔ انہوں نے وہ عمل کر دی، لیکن بچانے والا تو اللہ تھا نا۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے اس دنیا میں، اس معاشرے میں، اس ماحول میں، لوگ کہتے ہیں نا کہ جو اللہ کے نبی ہوتے ہیں، اللہ کے ولی ہوتے ہیں، وہ جو چاہیں اللہ سے کروا لیتے ہیں اور انہی کی بات مانی جاتی ہے۔ اب ایک سوال ہے کہ ابراہیم کا دل تھا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کروں،
اسماعیل کا دل بھی تھا کہ میں ذبح کروں، دو پیغمبر بھی تھے، اللہ کے سچے نبی تھے، اللہ کے سچے برگزیدہ بندے تھے، کیا ان کے ذہن میں کوئی شک کیا جا سکتا ہے؟ یہ کمنٹ سیشن میں مجھے بتانا، بالکل سچی نیت تھی ان کی۔ شک جو انسان یہ کرے کہ ابراہیم کے دل میں کوئی وسوسہ تھا کہ میں چھری آہستہ چلا لوں گا، یہ کر لوں گا، وہ اگر تھوڑا سا بھی ان کے دل میں ہیر پھیر آ جاتا تو میرا رب ان کو نبوت کے کھاتے سے نکال دیتا۔ ان کے دل کے اندر ذرا برابر بھی یہ خیال نہیں تھا کہ میں نہیں ذبح کروں گا، اور جو ذبح ہونے والا ہے اسماعیل، اس کا بھی دل یہی تھا کہ میں ذبح ہو جاؤں۔ ان کے ذہن میں بھی ذرا برابر بھی فرق نہیں تھا۔ لیکن میرا عام عوام کے سامنے یہ ایک سوال ہے، جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کی مرضی کے بغیر یہ اللہ کے نبی، اللہ کے ولی، یہ درباروں والے، یہ پیر، یہ فلاں فلاں، یہ سب کچھ کر سکتے ہیں، اب یہ بتاؤ کہ ابراہیم کا دل نہیں تھا ذبح کرنے کا، اسماعیل کا دل نہیں تھا ذبح ہونے کا، کیوں نہیں ہوئے؟ یہ ایک سوال ہے۔ اب شیعہ مسلک ہو، وہابی ہو، سنی ہو، بریلوی ہو، اہل حدیث ہو، اگر اس کے سامنے اگر سوال رکھا جائے نا کہ یہ بتاؤ کہ وہ ذبح کیوں نہیں ہوئے، جبکہ حضرت ابراہیم کا دل تھا میں ذبح کروں، اسماعیل کا دل تھا کہ میں ذبح ہو جاؤں، کیوں نہیں ہوئے؟ تو سب لوگ یہی کہیں گے کہ اللہ کی مرضی نہیں، اللہ کی مرضی نہیں۔ یار میں ایک سوال چھوڑتا ہوں، اگر اللہ کی مرضی نہ صحیح، ان کی تو مرضی تھی نا، دو پیغمبروں کی مرضی تھی، دو اللہ کے نیک پاک باز بندوں کی مرضی تھی، دو پیغمبر، دو نبی تھے، کیوں نہیں ہوا؟ بس یہاں پر آ کر سب وہابی ہو جاتے ہیں کہ اللہ نے نہیں چاہا۔ بس اصل بات کا لب لباوی یہ ہے کہ اللہ وہ ذات ہے جو جس وقت جیسے چاہے کر دے، اس کے مقابلے میں دنیا کی کوئی طاقت کچھ نہ کر سکے، وہ اللہ ہے۔ اللہ اس کو کہتے ہیں۔ ناظرین، اعتماد اور یقین اللہ پر ہونا چاہیے۔ شرک کرنے والا ذرا برابر بھی دل کے اندر کسی اور کا وہ مقام جو اللہ کا ہے لے کر آؤ گے تو یہی تو شرک ہے۔ رازق وہ، خالق وہ، مالک وہ، سب کچھ وہ۔ ناظرین، اس پوری کائنات کے اندر سب سے افضل پیغمبر محمد مصطفیٰ، انہوں نے ہم پر بڑا کرم کیا۔ سب سے پہلے اس امت کا حساب ہوگا دن قیامت کے۔ دیکھ لو، آئے بھی ہم آخر میں تو فیصلے بھی ہمارے حق میں ہو رہے ہیں جلدی۔ شکلیں دوجے پیغمبروں کی امتوں کی بگڑی، جو پہلے پیغمبر تھے ان کی امتیں جو گناہ کرتی تھی ان کی شکلیں بگڑ جاتی، لیکن اس امت کے کتنے بے تحاشا گناہ ہیں، جو گناہ ہے کرتے جا رہے ہیں لیکن میرے نبی کے صدقے ان کے چہرے کو کبھی بگاڑ نہیں آتا۔ یہ کیوں ہے؟ اللہ کا اس کائنات کے اندر سب سے اگر پیار ہے نا تو محمد مصطفیٰ سے ہے، اسی لیے ہمیں ایڈوانٹیج ہے، ہمیں فائدے ہیں، ہم بہت آگے ہیں۔ پہلے نبی بھی کہتے تھے کہ یا اللہ ہمیں آخری نبی کا صرف امتی بنا دے، صرف ہم، لیکن یہ تو خوش نصیبوں کے حق میں فیصلے ہونے تھے۔ ہم جیسے، آپ جیسے سب لوگ، ہمارے آبا و اجداد، اللہ کا کرم ہوا، سب کچھ اللہ نے عطا کر دیا۔ ناظرین، باتیں کافی ہو چکی ہیں، آج سوموار ہے، سونے سے پہلے چھوٹا سا عمل کر لینا ہے۔ عمل کرو گے زندگی بدل جائے گی، زندگی بدل جائے گی، کیونکہ ہر انسان کو پیسے کی ضرورت ہے، امن کی ضرورت ہے، خیر کی ضرورت ہے، اور عزت کی ضرورت ہے۔ جو انسان صدقے دل کے ساتھ آج عشاء کے بعد سونے سے پہلے
اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ پر 3 بار درود شریف پڑھ لے، صرف 3 بار۔ اس کے بعد اللہ کا ایک نام ہے یا ذوالجلال والاکرام، یا ذوالجلال والاکرام۔ آپ نے اس کو صرف اور صرف 33 مرتبہ پڑھنا ہے، اور آخر میں پھر درود شریف پڑھ کر اپنے اللہ کے سامنے اپنے پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ کا واسطہ دینا ہے، اور میرے نبی کی آل شہدائے کربلا جنہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے کلمے کے لیے، محمد مصطفیٰ کی شان کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، تو ان کا واسطہ دے کر ناظرین جو حاجت ہے اپنے دل کے اندر رکھ کر اللہ کے سامنے بیان کر دو۔ میرا رب عرش والا، میرا رب کائنات کا مالک، وہ سب کچھ آپ کو عطا کرے گا جو آپ کے دل میں ہوگا۔ دیکھو نا، عمل تو چھوٹا سا ہے، تھوڑا سا وقت لگے گا، کوئی محنت نہیں، صرف تھوڑا سا ٹائم نکالنا ہے۔ کس کے لیے؟ اپنے لیے۔ اور کس کے سامنے ٹائم نکالنا ہے؟ اللہ کے لیے، اللہ کے سامنے۔ بس اس کائنات کا مالک خالق فقط ایک اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے۔ فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے۔ جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔ دوبارہ سنو، فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔ اللہ حافظ۔